تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام خوبیاں اللہ کی ہیں اور تمام صفتیں اللہ کی۔ اس جلسے کے صدر محترم وائس چانسلر جناب مالدار صاحب، جناب ساونت صاحب، محترمہ سدھا تائی اور گل بھٹے جس کے اہتمام یہ پروگرام ہوا ہے، اس کے فاروق سید صاحب، پرنسپل خالد خان صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر تمام معززین، نیچے تشریف فرما تمام معززین، حضرات گرامی، باعزت خواتین، پیارے بچے اور بچیاں، چونکہ مجھے بھی رات میں ہی نکلنا ہے اس لیے اور وقت بہت کم ہے میرا، جو آپ خود جانتے ہیں کہ لیکچر جو 5 گھنٹے کا ہوتا ہے اس کو مجھے 1 گھنٹے میں سمیٹنا ہے، یعنی کتنی ساری باتیں جو ہیں وہ آپ سے اس 1 گھنٹے میں کرنی ہے اور کہنی ہے۔ بات صرف علم، تعلیم اور ایجوکیشن اسی کی ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اب جو یہ حالات جو بدلتے جا رہے ہیں اس میں ہم کو کیسے اپنے آپ کو پروو کرنا ہے، ثابت کرنا ہے، کیونکہ یہ حالات ہر دور میں ہمیشہ بدلتے رہے ہیں۔ کبھی ہم نے پورے ہندوستان پہ راج کیا تھا، پھر ہمارے جو بادشاہ تھے وہ عیش و آرام میں چل رہے ہو گئے، انگریز آ گئے، 1857 کی کالی یادیں ہم سب کو ہم جانتے ہیں، اور پھر پورا منظرنامہ جو ہے بدل گیا۔ بدبختی سے ہم کو جس وقت ہمارا قائد اعظم 1857 میں ہم کو سر سید احمد خان کو ہم کو مان لینا چاہیے تھا قائد اعظم۔ دوسرا موقع آیا تھا جب آزادی کی جنگ کے وقت ہم کو مولانا ابوالکلام آزاد کو اپنا قائد اعظم مان لینا چاہیے تھا۔ قائد کی انتخاب میں ہم سے غلطی ہوئی، اور پھر جو ہوئے کہ لمحوں کی خطا اور صدیوں کی سزا والی بات ہو گئی۔ اب اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ تمام تر اندھیروں میں اور کہاں سے کیا روشنی ہے، اس کو کیسے کرنے کا ہے؟ ایک مکمل تعلیمی انقلاب، ایک ٹوٹل ایجوکیشن ریولوشن، ایک سمپورن شیکشنک کرانتی جو لانی ہے مسلم سماج میں، اس میں ہر ایک کا رول کیا ہے، سماج کا رول کیا ہے، ماں باپ کا رول کیا ہے، بچوں کو کیا کرنا ہے پریکٹیکلی اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک سمپورن شیکشنک کرانتی، مکمل تعلیمی انقلاب جو لانا ہے ہمارے یہاں پر، اس کو کیا کرنے کا ہے؟ کیونکہ تعلیم تعلیم اور تعلیم یہی ہمارا ایک واحد ذریعہ ہے۔ تعلیم جس کو ہم علم بھی کہتے ہیں، اس کو ہم قرآن کے حوالے سے میں جلدی سے بات کروں گا 1-2 منٹوں کے اندر کہ ہم کو علم کیوں، کیونکہ دوسری قومیں پہنچی کون سی تعلیم، کہاں سے تعلیم، کیسی تعلیم، اور ہم جو ہیں وہ رکے رہے ابھی تک اور یہی سوچ رہے ہیں کہ کیوں تعلیم کیوں حاصل کریں۔ یہ کون سی قوم کر رہی ہے جس کو پہلا حکم جو ہے وہ اقرا تھا، 6666 آیتوں میں سے جو احکامات ہیں، پہلا حکم اور بھی کچھ ہو سکتا تھا لیکن پہلا حکم جو ہے وہ ہے اقرا یا پڑھ۔ تعلیم ہم کو اس لیے حاصل کرنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم میں اضافہ کرنے کی دعا سکھائی ہے، رب زدنی علما۔ کوئی ہے جو اسے دعا کرتا ہے؟ ہم کو دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ بچوں، کوئی ہے جو اسے دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے علم میں کمی فرما، میرے کو بیوقوف بنا دے، میرے کو ایڑا بنا دے؟ کوئی دعا کرتا ہے ایسی؟ دعا ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، او گاڈ او لارڈ انہانس مائی نالج۔ دوسری بات، تیسری بات قرآن کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ ہم کو جو ہے وہ علم، نالج کیوں حاصل کرنے کا ہے، اور یہ قرآن کی یہ آیت جو ہے وہ دنیا کی بلند ترین چوٹیوں پر سنہرے الفاظ سے لکھی جانے والی آیت، سورہ زمر سورہ 39 آیت نمبر 9، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کویشچن مارک، مطلب نہیں ہو سکتے۔ جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے۔ those who have knowledge and those who do not have knowledge they cannot be equal، وہ کوئی برابر نہیں ہو سکتے۔ چوتھی بات قرآن کے حوالے سے بتا رہا ہوں، اور آخری بات کہ کیوں ہم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان سورہ 25 آیت نمبر 1 میں،
کہ تو دنیا کو خبردار کرنے والا بن جا، انفارم کرنے والا بن جا، دنیا کو معلومات دینے والا، نالج پرووائڈ کرنے والا بن جا. یہ اللہ کا حکم ہے. اب نالج دینے کے لیے نالج میرے پاس ہونا تو چاہیے نا، تب نالج دوں گا میں. نالج ہمارے پاس ہونا چاہیے، ہماری قوم کے پاس نالج ہونا چاہیے، تب ہم نالج دیں گے. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ قرآن کے حوالے سن لیجئے کہ علم جو ہے وہ کیوں حاصل کرنے کا. اب یہاں پر بلا وجہ نہ جانے کیسے کیا ہو گیا. 200 سالوں کی غفلت ہے. اس کے پہلے ہم ہر چیز کے، ہر علم کے، ہر نالج کے بادشاہ تھے. ہر چیزوں کی ہم نے ایجاد کی ہے، انوینٹ کیے ہیں. آج بھی اس کی تاریخ گواہ ہے. آپ ابھی جائیے دیکھ لیجئے، گوگل پہ رکھ دیکھ لیجئے، ساری معلومات دیکھ لیجئے. یہ سارے سائنٹسٹ ہم ہوا کرتے تھے. یہاں پر پرتگال آ گئے سب سے پہلے 1498 میں. کنگ ہینری تھا پرتگال کا، اس نے کولمبس اور امریگو یوسپوسی اور واسکو ڈی گاما کو تیار کیا جانے کے لیے. جانتے ہیں وہ سمندر میں کیسے کودے تھے؟ وہ کمپاس لے کے کودے تھے. کمپاس جانتے ہیں کس نے بنائے تھے؟ عربوں نے ایجاد کی تھی کمپاس. وہ لے کر وہ سمندر میں کودے تھے. لیکن یہ کوئی بادشاہ ہمارا کوئی ایسا نہیں ہوا کہ جس نے اسپانسر کیا کہ بحری راستے دریافت کرو، سی روٹس دریافت کرو. معاملہ یہاں پر بگڑ گیا. ہم بلا وجہ ایک ایسی بحث میں ہو گئی کون سی تعلیم، کیسی تعلیم، دینی تعلیم کی دنیا میں پتہ نہیں کیسے بٹوارا ہوگا. یہ دین اور دنیا کا جب ہمیں دعویٰ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہیں وہ قرآن نے بتایا کہ زمین کیسے بنی، آسمان کیسے بنا، فلک کیسے بنا. وَلِسْتُمَائِ كَفِرُ فِي الْوَلِي جُبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَالْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. سورہ غاشیہ سورہ 28 آیات 18 19 20. اور جیولوجی کہ پہاڑ کیسے بنے، زمین کیسے بنے، صرف 200 سال پرانا علم ہے. آج سے 1300 1425 سال پہلے قرآن نے بتائی. اور جیولوجی 200 سال پرانا علم. سب سے پہلے قرآن نے بتایا کہ ہم نے ایسے سمندر پیدا کر لیے کہ ایک طرف کھارا پانی، ایک طرف میٹھا پانی، بیچ میں کوئی دیوار نہیں ہے. سورہ فرقان میں سورہ 25 میں آیت 53 میں. اور اوشینوگرافی صرف 200 سال پرانا علم ہے. سن لیجیے ماں کے بطن میں بچے کی پرورش کیسے ہوتی ہے، سورہ زمر سورہ 39 آیت نمبر 6 میں قرآن نے بتایا. اور ایمبرائیولوجی صرف 200 سال پرانا علم ہے. کتنا پیچھے ہے سائنس تو کتنا ایڈوانس ہے قرآن. دیکھ لیجیے یہ قرآن کا ایڈوانسمنٹ، اور اس کے بعد ہم پچھڑے ہوئے. تو یہ دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، مدرسے کی تعلیم، کی اسکول کی تعلیم، یہ کہاں سے بٹوارا ہو گیا؟ ہم کو کرنا کیا ہے؟ آج اس ہال سے یہاں پر ہماری تعلیمی ایجوکیشنل پالیسی طے کر کے اٹھنا ہے. اور پالیسی ہماری یہ ہو کہ ہم دین کی روشنی میں تمام تر دنیاوی تعلیم یا عصری تعلیم جو ہے وہ حاصل کریں دین کی روشنی میں. کہ ہم بچوں کو سائنس پڑھائیں کہ جہاں پر ڈارون کی تھیوری آ جائے وہاں پہ رک جائیں. اور بچوں سے کہ بچوں ہم بندر کی اولاد نہیں ہیں، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو سائنس کیوں کہتے ہیں ہم بندر کی اولاد ہیں؟ سائنس کیوں کہتے ہیں ہم بندر کی اولاد ہیں؟ کیونکہ سائنس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی ہے جتنا ترقی یافتہ قرآن ہے. سائنس سب سے بڑی ناکامی کیا ہے؟ سائنس روح کو دریافت کرنے میں ناکام ہوئی ہے. سائنس کہتے روح ہوتی نہیں کچھ بھی. انسان پیدا ہوتا ہے، جیتا ہے، مر جاتا ہے، فائل بند. قرآن بولتا ہے فائل بند نہیں، فائل کھولے گی، حساب ہوگا، ہمارے اچھائی برائی کا. اللہ تعالیٰ اس پہ قدرت رکھتے ہیں کہ ہمارے ہڈیوں کو جوڑ کر پھر سے ہم کو زندہ کریں. تو سائنس یوں کہتی ہے فائل بند. تو وہی بات، اس کا بھی اتنا ایڈوانسمنٹ نہیں ہوا ہے. تو ہم کو کیا کرنا ہے کہ دین کی روشنی میں تمام تر عصری تعلیم جو ہے وہ ہم کو حاصل کرنی ہے. اور بہت پچھڑ جائیں گے. پھر معاملہ کیا ہو گیا، کہاں پر یہ ہو گیا؟ بڑوں کی سماج کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں 2-4 منٹ اس پہ بات کروں گا. پھر میں پیرنٹس پہ آ رہا ہوں، پالک جو ہیں، والدین، ان کو کیا رول ادا کرنے کا ہے. ایک مکمل تعلیم انقلاب، ایک ٹوٹل ایجوکیشن ریولوشن ہمارے پر لانا کیا کرنے کا ہے. اس کے دیکھیے سماج کی ذمہ داری کیا ہے. یہاں پر سب سے بڑی غلطی ہوئی ہمارے جو ہے وہ آبا و اجداد سے. پرائرٹیز پہلے کیا کرنے کا، پرادھانیہ کس کو دینے کا، ترجیح کس کو دینے کی، وہ ہمارے پاس معلوم نہیں تھا. میں اس کے لیے معاذرہ کروں گا
ایک چھوٹی سی قوم ہندوستان کی. کون ہے وہ؟ پارسی ہیں. کتنے پارسی ہیں ہندوستان میں؟ 1 لاکھ اور کچھ ہزار. مسلمان کتنے یہاں پر؟ 20 کروڑ 22 کروڑ. لیکن ان کے آباء و اجداد کیسے دور اندیش تھی اور ہمارے یہاں پر کیسی سراسر غیر دور اندیشی بڑھتی گئی. سن لیجیے کہ ایک مسلمان نے اپنی بیوی کی یاد میں تاج محل بنوایا. ایک مسلمان نے اپنی بیوی کی یاد میں تاج محل بنوایا اور ایک پارسی نے اپنی بیوی کی یاد میں بمبئی میں جے ہاسپٹل بنوایا. تو فرق دیکھ لیجیے. ایک مسلمان نے بڑے خوبصورت باغات بنوائے, شالیمار باغات بنوائے, شاندار باغات. ایک پارسی نے بھی باغات بنوائے. آسام میں چائے کے باغات بنوائے. اس سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو روزی روٹی ملتی ہے. مغلوں کے محلوں کا سیمنٹ گر چکا ہے اور آج سب سے بڑی سیمنٹ کی کمپنی ACC ایک پارسی کے پاس ہے. پھر سے ہمارے ہاتھ ایسے, ہمارے ہاتھ کبھی ایسے ہوا کرتے تھے. ہم دیتے تھے دوسری قوموں کو عقل, فکر, ادب اور نالج, حوصلہ, ہمت ہم دیتے تھے. آج ہمارے ہاتھ ایسے ہیں. اس پوزیشن سے اگر ہم کو دوبارہ اس پوزیشن پہ آنا ہے تو ہم کو سمجھ دے رہی سم تھنگ رانگ ہو رہی ہے, ہمارے یہاں پر کوئی غلطی ہے. یہاں پر نہیں, یہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے. یہ انگلی یہاں سے اٹھائی ہے اور یہاں پر لے کے آ جائیے کہ یہاں پر کوئی غلطی ہے. ہمیں حوصلہ نہیں ہے, ہمت نہیں ہے, جستجو نہیں ہے, خواہش نہیں ہے مقابلہ کرنے کی, پازیٹیو ہیلدی مقابلہ کرنے کی. ہم خواہش نہیں ہے کوئی. یہ جب سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا ہم پھر سے آئیں گے اس پوزیشن میں. ہم دوسری قوموں کو دیں گے عقل, فکر, ادب اور نالج, حوصلہ, ہمت ہم دیں گے. تو اس کے لیے ہماری پرائرٹیز کیا ہیں, یہ ہم کو سمجھنے کہ پہلے کیا کرنے کا, ہماری ضرورت کیا. سچر کمیشن کی رپورٹ آ گئی, ذرا یہاں پر آ جائیے اور دیکھ لیجیے کیا آ گیا رپورٹ کہ مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ اس ملک میں مہار اور چمار سے زیادہ بدتر ہے. ٹھیک ہے, ذرا سوچ لیجیے ذرا سوچئے. اگر سچر کمیشن کے ممبران کو یہ کہا جاتا کہ آپ کسی مسلمان کی شادی اٹینڈ کرو اور اس کے اوپر رپورٹ تیار کرو, تو وہ رپورٹ کیا ہوتی؟ سن لیجیے. نمبر 1 کہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کی سونے کی کانیں ہیں. عورتیں جو ہیں وہ اتنی سونے کے جو ہیں زیورات پہن کر لگی پھاندی آ گئی تھی. لگتا ہے مسلمانوں کے جو ٹیکسٹائل ملز ہیں اتنے زرق برق کپڑے مسلمان پہن کے آ گئے تھے. لگتا ہے مسلمانوں کے جو ہیں وہ مرغیوں کے بڑے بڑے فارمز ہیں, لاکھوں مرغیاں وہاں پر پک رہی تھیں. آخر میں لکھیں گے کہ مسلمان قوم بہت امیر قوم ہے, اس کو کسی قسم کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وقت ضرورت حکومت ہند جو ہے وہ اپنے لیے سونا وغیرہ ان سے ادھار لے سکتا ہے. ہماری دعوتوں میں اڑانے کے لیے, ایک ایک دو دو ولیمے کرنے کے لیے وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ قرضہ لیتے ہیں, 5% مہینے کے بیچ پہ قرضہ لیتے ہیں اس کے لیے. وہ کہاں سے؟ پریورٹی معلوم نہیں ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے کچھ نام رکھتے ہیں, کچھ نام ہونا چاہیے. اسے جب تھوڑا بڑا ہوگا اسے KG یا بالور میں دھکیل دیتے ہیں کہ جا تو گھر میں ہم کو ستا رہا ہے, جا کر وہاں پر ٹیچروں کو ستا لے. وہاں سے آتا ہے کہ ہائی اسکول, وہاں جاتا ہے. کیوں جا رہا ہے پتہ نہیں, نیند کے جھونکے لیتے لے جاتے بچے. کیوں جا رہے پتہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ پرائرٹیز ہمارے یہاں پر نہیں ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, یہی معلوم نہیں ہے. سماج کی ذمہ داری, میں اس کی ایک دو آخری بات یاد رہا ہوں کہ ہم کو سب سے پہلے شکایت کا دفتر جو ہے وہ بند کرنا ہے. اس سے شکایت, اس سے شکایت, اس سے شکایت. میری نظر میں شکایت جس سکے کا ایک رخ ہے, اس سکے کے دوسرے رخ کا نام ہے شکست. جس نے شکایت کا دفتر کھول لیا اس نے شکست کو تسلیم کر لیا. اس تعلق سے ایک معاملہ آتا ہے, وہ ہے تعصب کا, کہ ہمارے یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ تعصب یا ڈسکرمنیشن یا بھید بھاؤ ہوتا ہے. ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ میں تعصب یا ڈسکرمنیشن یا بھید بھاؤ ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ دنیا کے ہر ملک میں مائنورٹیز کے ساتھ میں تعصب ہوتا ہے. نہیں بات کیا اس کے اندر؟ کیونکہ ڈیموکریسی جو بنتے ہیں وہ صرف نمبر سے بنتے ہیں, بدقسمتی سے. ہوتا ہے, ہوتا رہے گا. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے بھائی خواتین اور حضرات, اس کا علاج ہے, اس کا علاج ہے کہ تعصب کا اندھیرا جتنا گہرا ہے اپنی قابلیت کا اجالا اس سے سوا کر دو. تعصب اگر ایکس ہے
تو اپنی قابلیت کو 2x بناؤ. اب سمجھتے ہیں کہ ہم میں اگر قابلیت ہے، صلاحیت ہے، اس کے باوجود ہم میں ڈسکرمنیشن، تعصب ہوتا رہے گا. بچے ہمارے جاتے ہیں انٹرویو کے لیے، نہیں پہلا انٹرویو واپس نہیں، نوکری نہیں ملی. کیوں؟ ارے کیوں کیا؟ وہ اس کے میں منہ سے پہچان گیا، تو مسلمان نام پڑا نا میرا، تبھی پہچان گیا میرے کو نوکری ملنے والی نہیں. ارے بولا بیوقوف، تمہارا پہلے ڈریس کوڈ ہی صحیح نہیں ہے. تم جو ہے وہ ڈسکو ڈانسر کے کپڑے پہننے کے انٹرویو دینے نہیں ہے، تمہارے شوز پالش نہیں ہے، تمہاری جو فائل ترتیب سے رکھی نہیں ہے. یہ اپنی چیزیں ہم نہیں گنائیں گے، یہ اپنی چیزیں ہم نہیں گنائیں گے. یہاں پہ کرنا کیا؟ کیونکہ ہر چیز میں حکمت بہت اہم ہے. بہت طوفان دیکھے ہم لوگوں نے، حکمت سے ہم کو کام کرنے کا. اور وہ یہ کہ آج بھی اس ملک میں جو ہندو بھائی بہن ہیں ان کی جو میجورٹی ہے وہ سیکولر ہے. چند انگلیوں پہ گن سکتے ہیں ان کو نظر انداز کر سکتے ہیں، یا وہ جس بھی پارٹی میں ہیں اس پارٹی کو لے ڈوبیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لے ڈوبیں گے. تو اس لیے ان سبھی لوگوں کو ساتھ میں لے کر ہم کو کام کرنے کا ہے. اپنی ڈفلی صرف الگ طریقے سے صرف بجاتے نہیں رہنے دیں. اب اس تعلق سے، بیداری کے تعلق سے، اس کے تعلق سے، سماج کے تعلق سے آخری بات میرے آ رہی ہے آپ کے سامنے کہ کون شروع کرے، کون کرے. کیونکہ ہر بار کیا ہوتا ہے، ارے پوری بستی سوئی ہوئی ہے، ہم 8-10 لوگ اس سے بیدار ہو گئے، جاگ گئے تو کون سا فرق پڑے گا، پوری بستی سوئی. یہ 8-10 لوگوں کے بھی بیدار ہونے سے وہ کیا فرق پڑتا ہے خواتین حضرات، یہ بتانے کے لیے میں ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں گا. کہانی سن لیجیے. ایک بادشاہ تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ اس کی ریاست میں، اس کی حکومت میں کتنے عقل مند لوگ ہیں یہ معلوم کر لیں. اس نے بلایا وزیر کو کہ مجھے معلوم کرنا ہے کتنے عقل مند لوگ ہیں. فرض کیجیے اس وقت کی آبادی، اس کی پاپولیشن رہے گی 5000 کی، 5000 لوگ میں کتنے عقل مند لوگ. وہ وزیر نے رائے دیا، بولے آسان سی بات ہے، ہم کیا کریں گے کہ محل کے سامنے ایک بڑا سا ٹینک لگا دیں، ٹانکی لگا دیں گے، اور منادی کرا دیں گے، اعلان کرا دیں گے کہ جو بھی عقل مند ہے اس میں وہ 1 لوٹا دودھ لا کے ڈال دے. صبح کو جو ہے وہ نل کھولیں گے، کاؤنٹنگ کریں گے، معلوم پڑے کتنے عقل مند لوگ ہیں. بادشاہ بہت پسند آئی، منادی اعلان کرا دیا گیا، جو بھی عقل مند ہے اس میں 1 لوٹا دودھ لا کے ڈال دے. اس بستی کے ایک عقل مند نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں چپکے سے اس ٹانکی میں جو ہے وہ 1 لوٹا پانی ڈال کے آ جاؤں. کیا ہے کہ میرا دودھ بھی بچے گا اور صبح کو میری کاؤنٹنگ بھی ہو جائے گی. مزے کی بات یہ تھی کہ اس بستی کے سارے عقل مند وہی سوچ رہے اور سارے عقل مندوں نے وہی کر دیا. کیا کیا کہ رات کے اندھیرے میں چپکے 1 لوٹا پانی ڈال کے آ گئے. صبح جب وزیر نے نل کھولا تو اس میں سے 5000 لوٹے خالص پانی نکلا. فاتحین حضرات، اس کہانی کے پس منظر میں اپنے دل کی گہرائی سے آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں کہ کاش اس بستی میں اتنے سارے عقل مند ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں سے 10-20 لوگ ایماندار اور ذمہ دار بھی ہوتے، اور انہوں نے پانی ڈالنے کے بجائے خالص دودھ ڈال کے آئے ہوتے. تو صبح جب وزیر نے نل کھولا تو اس میں سے دودھ نہ صحیح لیکن دودھ جیسا پانی ضرور نکلا ہوتا. کچھ تو آز بن گئی ہوتی. میرے اس سینٹنس کو انڈرلائن کر لیجئے کہ آز بن گئی ہوتی. کس کو؟ یہ نئی جنریشن کو، جو بہت مائنیوٹلی ہم کو آبزرو کر رہی ہے. اس نئی جنریشن کو آس بن گئی ہوتی کہ آج جو ہے وہ دودھ جیسا پانی نکلا ہے، کل دودھ نکلے گا، پرسوں خالص دودھ نکلے گا. آس بن جاتی ہے. آج ہمارے یہاں پر ایک پالیٹیکنک ہے، کچھ سالوں کے بعد یہاں انجینئرنگ کالج کھولے گا، کچھ سالوں کے بعد ہمارا اپنا خود کا ایک میڈیکل کالج. آس بن جاتی ہے. 8-10 لوگوں کے بیدار ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسا نہیں، نئی جنریشن کو ایک آس بن جاتی ہے جو بہت مائنیوٹلی آپ کو آبزرو کر رہی ہے. اس لیے جو ہے وہ 8-10 لوگوں کے بیدار ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ہے کرنا کیا ہے. سماج کے تعلق سے آخری بات کر رہا ہوں میں، پھر آ رہا ہوں والدین، ماں باپ کی طرف.
کرنا کیا ہے اس کے لیے؟ جو جس کے بس میں ہے وہ کام کرتا جائے. کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. آپ کی سنستھا کے سیکریٹری ہو یا نہ ہو, خزانچی ہو یا نہ ہو, چیئرمین ہو یا نہ ہو, جو جس کے بس میں ہے وہ کام کرتا جائے. فرض کیجئے آپ کے بس میں یہ ہے کہ ایک غریب اسکول ہے, وہاں پر 2 بچوں کا یونیفارم آپ جا کے دے سکتے ہر سال. بولیں گے یار کس منہ سے جاؤں گا 2 بچوں کا یونیفارم لے کے؟ اس میں ایک سیٹ جو ہے, ایک صاحب جو ہیں وہ 200 بچوں کا یونیفارم لے کے آتے ہیں, تو کس منہ سے میں 2 بچوں کا لے کے چلے جاؤں؟ جی نہیں. آپ کے بس میں اگر 2 بچوں کا یونیفارم ہے, اب 2 بچوں کا لے کے جائیے. وہ ان کے بس میں 200 کا, انہیں 200 کر دیا. کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. ایک بادشاہ اپنی آدھی سلطنت کسی کو دے دیتا ہے, اور ایک فقیر اپنی آدھی روٹی کسی کو دے دیتا ہے. اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں. بڑی قربانی تو اس فقیر کی ہے جس کی کل کائنات ایک روٹی ہے, اس میں سے آدھی روٹی کسی کو دے رہا ہے. تو کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. جو جس کے بس میں ہے وہ کام کرتا جائے. اس تعلق سے جو بات آ رہی ہے سامنے, تو ہم کو معلوم ہے ہمارے قوم میں یہ سماج کی بہبودی کے لیے, فلاح و بہبودی کے لیے, ویلفیئر کے لیے, اس کے لیے کام کرنا آسان کام نہیں ہے. کیونکہ آج بھی تمام تر جاگروکی اور بیداری کے باوجود ہماری قوم میں فلاح و بہبودی کے لیے صرف 2% لوگ کام کر رہے ہیں, 2%, اور الحمدللہ وہ فل ٹائم کر رہے ہیں. اور 98% لوگ جو ہیں وہ صرف نکتہ چینی کر رہے ہیں, اور وہ بھی فل ٹائم کر رہے ہیں. ایسے اس میں کام کرنا آسان بات نہیں ہے. لیکن آپ لوگ اور جو نئی جنریشن, ہمارے ینگسٹرز, اسٹوڈنٹس, نوجوانان جو سوشل لائف میں آئیں گے, سوسائٹی کے لیے کام کرنے کے لیے آگے آئیں گے, ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سب سے پہلے ان کا کام یہ کرنے کا کہ جو چمڑی ہے اس کو موٹی بنانے کی, جاڑی بنانے کی. کوئی کتنی تنقید کرے, نکتہ چینی کرے, عیب جوئی کرے, کرٹیسزم کرے, اس پہ کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے. آپ کیا کیجئے, ایک بار اور سب سے بہترین جگہ جو ہے, بہترین جگہ کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں صحیح ہے کہ نہیں ہے, وہ ہے نماز کا مصلی, جائے نماز. وہاں سوچ لیجیے کہ اللہ میں کرنے جا رہا ہوں یہ واقعی سماج کے لیے کرنے جا رہا ہوں, کہ اس لیے کرنے جا رہا ہوں کہ میں نیوز میں آ جاؤں, میری بہت چرچا ہو جائے, میری شہرت ہو جاؤ, بہت واہ واہ ہو جائے. اگر یہ سب نہیں ہے, میرے سماج کا بیسک پرابلم یہ لیک آف ایجوکیشن ہے, میں اس کے لیے کرنے جا رہا ہوں, آپ مطمئن رہیے. اب کوئی بھی کرٹیسزم کرے مڑ کے مت دیکھ لیجیے. سنیے خواتین حضرات, نیک کاموں میں مشکلات کا آنا سنت ہے. اگر آپ مشکلات نہیں آ رہی ہیں, اچھے کاموں میں اگر مشکلات نہیں آ رہی ہیں, تو آپ کو تعجب ہونا چاہیے. کیا بات ہے بھائی, کیوں مشکل نہیں آ رہی, کیوں مجھے کوئی کرٹیسزم نہیں کر رہا ہے, کیوں میرے خلاف کوئی پوسٹر لگانے رہا ہے, بینر لگانے رہا ہے, میرے اخبارات میں میرے خلاف میں لکھ رہا ہے, لگتا ہے میرا کام صحیح نہیں ہے. آپ کا کام اگر صحیح ہے تو کرٹیسزم ہوگا. اس کو برداشت کرنے کی طاقت ہمارے نوجوانان وہ بالکل نظر انداز کرتے ہیں. ان ساری چیزوں کو, جتنی سنستھا بنی ہے, جو جتنی بھی انجمنیں بنی ہیں, جتنی بھی آرگنائزیشنز بنے ہیں, ان پہ تنقید ہوئی ہے, نکتہ چینی بھی ہوئی ہے, کرٹیسزم ہوا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ 15 سال کے 20 سال کے عرصے میں یہ جو ہے انجمنیں کتنی بڑی سے بڑی بن گئی. بات ہو رہی تھی سماج کی, اس کے تعلق سے اسی معاملے میں ہم کو جو ہے وہ معاملہ آتا ہے, اور وہ ہے کہ ہمارے یہاں پر یہ جو بچے ہمارے آگے جو پڑھ رہے ہیں اور خوب پڑھ رہے ہیں, ذرا ہمیں ایک اسپارک لگا دیا, شعلے بن گئے. مہاراشٹر میں 17.5 لاکھ بچے SSC کا ایگزام دیتے ہیں. میرٹ لسٹ کا معاملہ ابھی ختم کر دیا ہے, اس کے پہلے والا قصہ سن لیجیے. 17.5 لاکھ بچوں, ہماری قوم کے بچے ٹاپ کر رہے ہیں. آپ کچھ جانتے ہیں, تنویر منیار ہے, زرین انصاری ہے, بلال مستری ہے, صبا خان ہے, واجدہ کاریگر ہے, الماس سید ہے. یہ 17 لاکھ بچوں پہ ٹاپ کے, یہ اس کو بولتے ہیں کمپٹیشن. بچوں, اس ملک میں اور کسی بھی ملک میں
ہم کو کسی سے بھی کمپٹیشن بام بلاسٹ سے نہیں کرنے کا ہے, AK-47 سے نہیں کرنے کا ہے. ہم کو کمپٹیشن کرنے کا ہے صرف ایجوکیشن کی فیلڈ میں, صرف ایجوکیشن کی فیلڈ. کیا ہو آپ کے بچے, آئیے ہمارے بچے, کمپٹیشن, کیونکہ وہیں پر بھلائی ہے, وہیں پر بھلائی ہے, اسی میں بھلائی ہے ہماری. سمجھئے؟ تو اس کے لیے جو ہمارے جو ریسورسز جو کم پڑ رہے ہیں اس کو ہم کو استعمال کرنے کا. بچے ہمارے کم نہیں پڑھ رہے, ہم ان کو پرووائڈ نہیں کر پا رہے ہیں. ایک بچہ یتیم بچہ آتا ہے, انجینئرنگ کی فیس 60,000 روپے کی ہے, یتیم بچہ ہے, مستحق ہے, مارکس اچھے ہیں, ٹرسٹ میں جاتے ہیں, 20,000 روپے کا چیک دیتے ہیں. بچے بولتے ہیں باقی, ارے تم جاؤ یار, بہت لمبی لائن ہے, جاؤ یہاں سے. میں کیا کروں, مجھے معلوم نہیں, تم کوئی اور ٹرسٹ میں کہیں بھی جاؤ. یتیم کو جھڑکا رہے ہیں ہم لوگ. یتیم ہے, یتیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دنیا ختم اس کے لیے. جس دن اس کے والد کا انتقال ہو گیا یہ دنیا ختم اس کے لیے. اس کو جھڑک رہے ہیں, تم جاؤ, کہیں بھی جاؤ, چلے جاؤ. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ فنڈز نہیں ہیں. یہ نہیں ہے. یہاں پر ہم کو سب سے بڑا جو ہتھیار ہے, جو گئی صدی میں ایک معاملہ آیا تھا, سوشلزم, مارکسزم, کمیونزم, سوشلزم, مارکسزم وغیرہ وغیرہ. روس ٹوٹ گیا, سوشلزم, مارکسزم, کمیونزم ختم ہو گیا. یہ سارے سوشلزم, مارکسزم, کمیونزم کے سارے تھیریز پر اسلام کے 2 عقیدے بھاری ہیں, 2 معاملات. نمبر 1, جو ہمارے فرض ہے کہ ہر شخص اپنے پروفٹ سے, اپنے منافع سے غریبوں کو ہر سال 2.5% منیمم غریبوں میں بانٹیں, جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں, جو فرض ہے. اور دوسری یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. کون سی تھیری اسے سامنے ٹکے گی؟ کمیونزم, سوشلزم, مارکسزم, کہ پڑوسی بھوکا ہے تو ہماری عبادتیں قبول نہیں ہیں. اور 2.5% منیمم کو دینے کا ہے. زکوٰۃ کے ہتھیار کو ہم نے یہاں پر استعمال نہیں کیا. پھر سے وہی بات آتی ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے کیا ہم جو ہیں وہ بچوں کی تعلیم کے لیے, ایجوکیشن کے لیے ہم دے سکتے ہیں, دیں گے تو کیا ہمیں ثواب ملے گا تو یہ ثواب جاریہ ملے گا. ارے بھائی, ایک بچے کے ہاتھ میں, اس زکوٰۃ کے پیسے سے ایک بچے کے ہاتھ میں آپ کتاب دے رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بچے کے ہاتھ سے بھیک مانگنے کا کٹورا چھین رہے ہیں کہ بڑا ایک کتاب لے, کہ بھیک مانگنے کی نہیں ہے, یہ کتاب لے. اب کسی بچے کے ہاتھ میں جو ہے وہ کتاب رکھنا, اس کو خود کفیل بنانا, اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا, اس کی محتاجی, بے بسی اور قسم پرسی کو دور کرنا, کیا یہ باتیں ثواب کے زمرے میں نہیں آتی ہیں؟ کیا ثواب نہیں ملے گا اس سے؟ ہم کو جھجھوڑنا پڑے گا اپنے آپ کو. ہماری زکوٰۃ سے, ہم زکوٰۃ کی رقموں سے ہم اپنی خود کفالت کر سکتے ہیں. اس کو تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے لیے ہم کو خرچ کرنے کا جو ہے وہ وقت آ گیا. بات ہو رہی تھی, مختصر میں نے بات کیا کہ سماج اور سوسائٹی کا رول کیا ہے, جو ایک سمپورن شکشنک کرانتی, جو مکمل تعلیمی انقلاب لانا ہے مسلم سماج میں, اس کے لیے اب ماں باپ کا رول کتنا اہم ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے, کتنا کی رول ہے ماں باپ کا. میں جلدی اس طرح سے بات کروں گا. ٹیچرز اور بچوں سے زیادہ اہم رول ماں باپ کا کیسے ہے, کیا ہے؟ سن لیجیے کتنا امپورٹنٹ رول ماں باپ کا ہے. سن لیجیے, میں اس کو ایک مثال دوں گا. ایک جگہ پر ایک میدان میں میونسپلٹی کے 2 ورکرز کچھ کام کر رہے تھے. ایک آدمی ایک کدال لیتا ہے, اس سے ایک گڑھا کھودتا ہے, کھڈا کھودتا ہے 2-3 فٹ کا. پھر دوسرا والا آدمی آتا ہے, مٹی بھرتا ہے, لیبلنگ کرتا ہے. پھر سے پہلا والا آدمی کھڈا کھودتا ہے, گڑھا کھودتا ہے, دوسرا آدمی مٹی بھر جائے گا, گڑھا کھودتا ہے, مٹی. ایک آدمی کھڑے یہ تماشا دیکھ رہا تھا. بولتے کیا بات ہے بھائی, تم اتنی محنت سے یہ 2-3 فٹ کا ایک گڑھا کھودتے ہو اور یہ آدمی آ کر جو ہے وہ اس کی مٹی بھر دیتا ہے, لیبلنگ کر دیتا ہے, کیا بات ہے؟ وہ بولتا ہے یہ کو معلوم ہے کیا, ہم میونسپلٹی کے 3 ورکرز ہیں, میرا کام یہ ہے کہ میں یہ گڑھا کھودوں. دوسرا اور ایک آدمی غیر حاضر ہے, ایبسینٹ ہے, اس کا کام یہ تھا کہ وہ اس کے اندر بیج ڈالے.
اور یہ تیسرا آدمی جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ مٹی بھر دے، لیبلنگ کر دے. اب یہ دوسرا آدمی بیج ڈالنے والا آدمی آج غیر حاضر ہے، ہم اس کا انتظار نہیں کر سکتے، ہم اپنا کام کیے جاتے ہیں. خواتین و حضرات، وہ گڑھا کھودنے کا مقصد کیا تھا؟ درخت اگانا. لیکن دوسرا آدمی بیج ڈالنے والا آدمی غیر حاضر ہونے کی وجہ سے مقصد ہی ختم ہو گیا. یہ دوسرا آدمی ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں مستقل غیر حاضر ہے، مسلم سوسائٹی میں پرماننٹ ایبسینٹ ہے. اور کون ہے وہ؟ ہے والدین، ماں باپ. کیا ہو رہا ہے ہمارے سماج میں آج کہ ٹیچر جو ہیں وہ پڑھا رہے ہیں، کام دے رہے ہیں، ہوم ورک دے رہے ہیں، سزا دے رہے ہیں، گڑھا کھود رہے ہیں. بچے گھر پہ جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں، رٹ رہے ہیں، گڑھا بھر رہے ہیں. لیکن دوسرا آدمی، والدین، بیج ڈالنے والا آدمی، والدین، موٹیویٹ کرنے والا آدمی، انسپائر کرنے والا آدمی، آگے بڑھ کرنے والا آدمی، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے پیچھے ہوں، یہ کہنے والا آدمی. میں تمہارے اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے زیورات کو بیچ ڈالوں گی، یہ کہنے والی ماں. میں تمہارے اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے گھر کو گروی رکھوں گا، یہ کہنے والا باپ. یہ ماں اور باپ دونوں غیر حاضر ہیں، اور اسی لیے ہمارے آنگن میں تعلیم کا پودا جو اگ نہیں رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ٹیچرز کتنی ہی محنت کریں، بچے کتنی ہی محنت کریں، لیکن جب تک ماں باپ اپنی ڈیوٹی پر حاضر نہیں ہوتے ہیں تب تک ہمارے آنگن میں تعلیم کا پودا اگنے سے رہا. اور اسی لیے اس تعلیمی تحریک کے ذریعے سے ہم گاؤں گاؤں، شہر شہر، قریہ قریہ، دیہات دیہات، محلہ محلہ، گلی گلی جا کر یہی آواز لگا رہے ہیں کہ یہ دوسرا آدمی اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہو. اور جس دن یہ ماں باپ اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہو جائیں گے تب جو ہے ہمیں ہر آنگن میں تعلیم کا پودا لہلہاتا ہوا نظر آ جائے گا. کتنا اہم، کتنا امپورٹنٹ رول ہے ٹیچرز اور بچوں سے زیادہ ماں باپ کا. ذرا سن لیجیے. لیکن میں ہندوستان میں جاتے رہتا ہوں کچھ سیکھنے کے لیے، ہر جگہ پر مسلمان والدین کی ایک ہی شکایت، تو بولتے ہیں وہ اسکول ہے نا، اسکول وہاں برابر پڑھائی نہیں ہو رہی ہے. میرا بچہ ہے نا بہت ہوشیار، اڑتے پرندے کے پر گر سکتا ہے، اتنا ہوشیار، لیکن وہ اسکول ہے نا وہاں پڑھائی برابر سے نہیں ہو رہی. ہمارے والدین اس اسکول کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اسکول کی طرف آپ انگلی اٹھا رہے ہیں تو آپ کے بچے کا پہلا اسکول نہیں ہے. آپ کے بچے کا پہلا اسکول ہے اس کی ماں. ماں کیا سوچتی ہے، ماں کی فکر کیا؟ ماں بچے کا پہلا اسکول ہے. آپ کے بچے کا دوسرا اسکول ہے اس کا گھر. گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ کوٹ کپٹ، حسد، جلن، غیبتیں، سازشیں یہ ہو رہی ہیں، یا پیار محبت، بڑوں کا ادب کیا ہو رہا ہے؟ گھر. گھر آپ کے بچے کا دوسرا اسکول ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ گھر آپ کے بچے کا اسکول نہیں، کالج نہیں، وہ تو یونیورسٹی ہے. یونیورسٹی. ہمارے بچے ساری باتیں اپنے گھروں میں ہی سیکھتے ہیں، اپنے گھروں میں ہی سیکھتے ہیں. میں اس کی مثال دوں گا جلدی سے، ایک دو مثال جلدی سن لیجیے. کہ ماں باپ بیٹھے ہیں، بچہ بیٹھا ہوا ہے، اتنے میں ایک صاحب کوئی ملنے والے آ گئے تو ابا جو ہے خوشی کے مارے چلا اٹھتے ہیں، ارے آئیے نثار بھائی آئیے، کیا عید کا چاند ہوئے، کیا باتیں نے ملتے ہیں، کیا بات ہے، آپ کو دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی، آپ وہاں آتے ہیں، وہیں سے چلے جاتے ہیں، آپ کو آنا چاہیے، ملنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، 5 منٹ میں نثار بھائی چلے گئے. جیسے ہی نثار بھائی چلے گئے ویسے ہی ابا کہتے ہیں خواب کھا گیا تھا یہاں پر، میرا بھی ٹائم گیا، تم کو بھی چائے بنانی پڑی، وہاں آئے تھے وہیں سے جانے کا تھا، یہاں کہیں کو آنے کا تھا. اب بچہ ہکا بکا، ارے ابھی تو نثار بھائی میں جان نثار ہو رہی تھی. جیسے ہی نثار بھائی چلے گئے ان کی غیبتیں ہو رہی ہیں. غیبتیں. گھر. گھر. گھر آپ کے بچے کا اسکول نہیں. ایک غیبت نام کا کوئی سبجیکٹ کسی اسکول میں ہے کیا؟ ہمارے گھر کے اسکول میں ہے، ہمارے گھر کے اسکول میں. تو ہمارے گھر جو ہیں وہ اسکول نہیں، کالج نہیں، بلکہ یونیورسٹی ہے. اسی سے وہیں پہ سیکھتے ہیں ہماری ساری باتیں اور اسی کی نقل کرتے ہیں. کیسے؟ میں اس کی مثال دوں. ایک بچہ ایک آم کے درخت کے اوپر چڑھا آم چوری کرنے کے لیے. وہ چوکیدار نے دیکھ لیا، بولتا ہے نیچے ادھر، آم چوری کر نیچے ادھر، اور میں تمہارا گھر پہ جاؤں گا اور تمہارے ابا سے تو میں شکایت کروں گا کہ تمہاری جو آم چوری کر رہے تھے. بچہ جو ہے وہ اوپر بیٹھے بیٹھے ہی وہ چوکیدار کو جواب دیتا ہے کہ میرے گھر پہ آ کے کچھ فائدہ نہیں ہے، میرے ابا تم کو گھر پہ ملیں گے نہیں، کیونکہ میرے ابا جو ہیں وہ بازو کے جھاڑ کے اوپر چڑھے. گھر. گھر آپ کے بچے کا اسکول نہیں.
कॉलेज नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी। लेकिन आज इन यूनिवर्सिटियों का हाल क्या है? हमारे घर जिनको हम यूनिवर्सिटियाँ बोलते हैं, उनका हाल क्या है? सुन लीजिए, मिसाल दूंगा मैं। माँ बाप बैठे हुए, बच्चा बैठा हुआ है, बच्चा हिस्ट्री की किताब पढ़ा है, तारीख की किताब पढ़ा है, वो जंगों के बारे में पढ़ा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, सब लड़ाइयों के बारे में पढ़ा है। अब्बा जो है, वो जो बच्चा जो है, वो अपने अब्बा से पूछता है कि अब्बा ये लड़ाइयाँ कैसे शुरू हो जाती हैं? तो अब्बा कहते हैं, सुन बेटा, कि फर्ज करो कि अमेरिका और चाइना के दरमियान कुछ इख्तिलाफ पैदा हो जाए, तो अम्मी फौरन टोकती हैं, अरे ये अमेरिका और चाइना के दरमियान इख्तिलाफ क्यों पैदा हो जाएगा? तो अब्बा बोलते हैं, नहीं, मैं खाली एक मिसाल दे रहा हूँ। क्यों मिसाल दे रहे पैसे? मैं खाली मिसाल क्यों दे रहे पैसे? क्यों मिसाल दे रहे? बच्चा बोलता है, बस अम्मी अब्बा मालूम हो गया ये लड़ाइयाँ कैसे शुरू हो जाती हैं। हमारे घर लड़ाइयों के मैदान बने हुए। माँ बाप की इस झूठी अना, झूठा ईगो, उसकी जंग में जीतता कौन है? कोई नहीं। हारता कौन है? उनके बच्चे। मुसलसल जिंदगी की जंग हारते हैं। आप कभी और क्यों नहीं करते? बच्चे को केजी में फर्स्ट सेकंड 95%, फोर्थ में आने तक 65%, सेवन में आने तक 45%, 8 में आने तक 35%, 10 पास होने के वांदे। उसका टैलेंट गया किधर? ये घर का माहौल, ये उसके पाँव में बेड़ियां बनी हुई हैं, ये है, समझे क्या नहीं? और अल्लाह फरमाते हैं सूरह रूम सूरह नंबर 30 आयत नंबर 21 में कि हमने तुम्हारी ही जिनसे तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल कर सको। मियाँ बीवी का रिश्ता कुरान क्या कहता है, क्यों बनाया गया है? ताकि उनसे आप सुकून हासिल कर सको। अल्लाह फरमाते हैं सूरह फुरकान सूरह 25 आयत में 74 में, और उसमें दुआ सिखाई गई कि अल्लाह मेरी बीवी और मेरे बच्चों से मेरी आंखों को ठंडक अता फरमा, सुकून, ठंडक। और हमारे घर बॉइलिंग चैम्बर्स, उबलते हुए चैम्बर्स, क्या है? और इसमें गफलत होती है बच्चों की तरफ से। बच्चे जो हैं अल्लाह ने आपको दिए हैं, ये खेल खिलौने नहीं है, हिसाब होगा इसका। अगर फरमाते हैं सूरह तगाबुन सूरह में 64 आयत नंबर 15 में कि ये जान लो कि तुम्हारा माल और तुम्हारे औलाद तुम्हारे लिए एक आजमाइश है, टेस्ट ऑफ अल्लाह, एग्जाम है ये, और जो उसमें कामयाब हुआ अल्लाह के यहाँ उसका बड़ा अजर है। ये खेल खिलौने नहीं है। अगर फरमाते हैं सूरह तहरीम सूरह 66 आयत नंबर 6 में कि ऐ ईमान वालों, बचाओ अपने आप को और अपनी अहल अयाल को, बीवी बच्चों, खाली अपने आप को नहीं, उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। हम बोलेंगे हमारी नमाजें हो रही हैं, हम ज़कात दे रहे हैं, हमारे उम्रा हो रहे हैं, बच्चों का क्या हाल है? उसका हिसाब भी हमसे होगा। इस सूरह तहरीम वाज़ेह तौर पर कह रही है ये खेल खिलौने नहीं हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये घर जो हैं वो स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़। इस यूनिवर्सिटीज़ में चांसलर जो है वो बाप है और वाइस चांसलर जो है वो माँ है। अब ये जो निज़ाम अल्लाह ने बनाया है उसको कायम रखिए। वो वाइस चांसलर बनने को नहीं जाए और चांसलर वाइस चांसलर बनने को नहीं जाए। जो निज़ाम बना है उसी को, वरना दुनिया ठोकरें खा रही है किसी के पीछे। आज़ादी की बात हो रही है, इसकी बात होती है, फिर कैंडल मार्च निकलता है, ये सब जो है तो इसीलिए होता है। जो बैलेंस जो चीज़ जो ऊपर वाले ने बनाई है उसको आप चैलेंज मत कीजिए। जो बनाया गया है वो सही सिस्टम है। बात हो रही थी इसके माँ बाप के ताल्लुक से एक दो बातें कि क्या शिकायत है बच्चों को अपने वालिदैन से और वालिदैन को अपने बच्चों से। जल्दी जल्दी एक मिनट में लूँगा इस बात को। बच्चों को पहली शिकायत है, तमाम बच्चों को शिकायत जो है अपने पेरेंट्स से ये है कि वो कहते हैं कि हमारे माँ बाप को पड़ोस का बच्चा बड़ा अच्छा लगता है। देख वो साजिद इंजीनियरिंग कर रहा है, तू नहीं कर रहा, निकल 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 हकल देंगे उसको। साजिद इंजीनियरिंग कर रहा है, वो इंजीनियरिंग के लायक, मतलब कैसा नहीं कि आपका बच्चा जो है वो ना लायक है, ना है ले, नहीं, उसमें कोई अलग खूबी होगी।
کبھی بھی آئیڈینٹیکل ایک ایسی خوبیاں نہیں رہتی ہیں. نقل میں عقل ماری جاتی ہے. آپ نقل کرنے مت جائیے. نقل میں عقل ماری جاتی ہے اکثر کہ وہ انجینئرنگ کرے, آپ کا بچہ بھی انجینئرنگ کرے. نہیں, اس میں کچھ خوبی ہے, لیکن کوئی بندہ نہیں ہے ایسا کہ جس میں اللہ نے کوئی خوبی نہیں رکھی. الگ الگ ہوتی ہے. اس کی مثال دوں گا. آج بھی کچھ بدبخت بندے, بدقسمت بندے ایسے ہیں جو اللہ کے وجود پر یقین نہیں رکھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی نہیں, مالک ہے ہی نہیں, خدا ہے ہی نہیں. کئی سائنٹیفک میں ریزن دے سکتا ہوں اللہ کا یقین دلانے کے لیے. صرف ایک مثال کافی ہے, اور وہ ہے انسانی جسم کا یہ انگوٹھا. یہ انگوٹھا اتنی اسپیس میں اگر ہم چاہیں تو 1,500-2,000 قسم کی لائنز ڈرا کر سکتے ہیں, لکیریں بنا سکتے ہیں. اتنی جگہ پر کمپیوٹر کی مدد سے 50-60 ہزار قسم کی مختلف لکیریں بن سکتی ہیں. لیکن 50-60 ہزار قسم. لیکن یہ اللہ تعالیٰ جیسی سپریم طاقت کے لیے ہی ممکن ہے کہ اس دنیا میں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں انسان بستے ہیں, اور ہر انسان کے انگوٹھے کا نشان الگ ہے. کسی دو انسان کے انگوٹھے کا نشان, تھم امپریشن, آپ کہیں پر جائیے, CID میں جائیے, CBI میں جائیے, انٹرپول میں جائیے, جہاں لاکھوں لوگوں کے انگوٹھے کے نشان محفوظ ہیں, ان سے پوچھیے کہ کیا آپ کو دو ایسے کوئی انسان ملے کہ جن کے تھم امپریشن جو ہیں وہ ایکسٹرا ہیں؟ نہیں, جڑواں بچوں کا بھی نہیں. یہ صرف اللہ کے لیے ممکن ہے کہ کروڑوں انسان یہاں بستے ہیں, ہر ایک کے انگوٹھے کا نشان الگ ہے. جس طریقے سے ہر ایک کے انگوٹھے کا نشان الگ ہوتا ہے, بالکل اس طریقے سے ہر ایک کی مینٹل کیپیسٹی الگ ہوتی ہے, اس کی ذہنی استطاعت الگ ہوتی ہے. کسی کی ایک جیسی ہوتی نہیں ہے. اس کے نقل میں عقل ہوتا کیا ہے, سن لیجئے. جتنے بچے اس دھرتی پر ہیں اس میں سے 5% بچے جینیس ہوتے ہیں. جینیس ہے ایکسٹراڈنری انٹیلیجنٹ. 20% بچے جو ہیں وہ ہوتے ہیں انٹیلیجنٹ, اور 75% بچے, اتنی میجورٹی جو ہے وہ ہیں ایوریج, بلو ایوریج, سلو لرنرز, حتیٰ کہ مینٹل ریٹارڈیڈ. 75% بچے ایوریج, بلو ایوریج, سلو لرنرز اور مینٹل ریٹارڈیڈ. اتنی بڑی میجورٹی, سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے ہم جو ابو ایوریج ہے اس کا معاملہ ہم اس کو تھوپنے جائیں گے تو نہیں چلے گا. تو کرنا کیا ہے؟ اکثر مائیں کیا ہوتی ہیں, اس کو کوستی رہتے ہیں کبھی اپنے آپ کو, ارے اللہ کو میں ہی ملی تھی کہ مجھے ایسا بچہ دیا تم نے, یہ ٹیسٹ آف اللہ. تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے, سن لیجیے. آپ کا بچہ کمزور ہے پڑھنے میں, اور اکثر ماں باپ کے بچے کمزور ہوں گے, یہاں پر سن لی, آپ کا بچہ کمزور ہے پڑھنے میں, پڑوس کا بچہ بہت ہوشیار ہے. آپ سن رہے ہیں کہ وہ بچہ بھی وہی یاد کر رہا ہے جو آپ کا بچہ کر رہا ہے. یعنی فرسٹ ورلڈ وار کے ریزنز کیا ہیں, 10 ریزنز ہیں. وہ بچہ بہت ہوشیار ہے, 15 منٹ میں 10 یاد کر لیا, اس نے سنا دیا امی کو. آپ کا بچہ تھوڑا کمزور ہے, 15 منٹ آدھا گھنٹہ ہوا, 10 میں سے 5 پوائنٹ زیادہ ہے, چھٹے پوائنٹ میں بولتا ہے امی ذرا پہلا ورڈ بولو نا, پہلا ورڈ. ہاں تو ہٹلر نے جرمنی معاملہ کر دیا تھا. امی ذرا ایسا کرتے کرتے 6-7, آدھا گھنٹہ ہوا, پونا گھنٹہ ہوا, 6 پوائنٹ کے آگے گاڑی نہیں جا رہی. اب ماں کیا کرے گی, دے دھڑا کر کان کے نیچے لال کرے گی اس کو. کیوں مار رہی ہے ماں اپنے بچے کو؟ اس لیے نہیں مار رہی ہے کہ پونے گھنٹے سے اس کو سب یاد کیوں نہیں ہوا. وہ اس لیے مار رہی ہے کہ پڑوس کے بچے کو جلدی کیوں یاد ہو گیا. ہم اپنے دکھوں سے اتنے پریشان نہیں ہیں جتنے دوسروں کے سکھوں سے پریشان ہیں, سمجھے کہ نہیں؟ ہمارے دکھوں سے ہم زیادہ پریشان نہیں ہیں, لیکن وہ خوشحال کیوں ہے, وہ اچھا کیوں ہے, اس کے بچے سب انٹیلیجنٹ کیوں ہیں. یہیں پر ہمارے معاملہ گڑبڑ ہوتی ہے, سمجھے کہ نہیں؟ کیا ہونا چاہیے, ماں کا رویہ کیا ہونا چاہیے تھا جب بچے نے 5 پوائنٹس یاد کر لیا. دیکھو بیٹا, تو کوئی کو پہلے اٹیمپٹ میں 5 پوائنٹس یاد ہوئے, تو بدھو نہیں ہے, تم یاد کر سکتے پہلے اٹیمپٹ میں. بٹ ہم اگلے مہینے جب اس کو ریوائز کریں گے نا تو 2 پوائنٹ تم کو اور یاد ہو جائیں گے. تو 5 اور 2 کتنے ہو جائیں گے, 7 ہو جائیں گے نا. اور ایگزام کے فائنل تیاری کے ٹائم پہ 1-2 پوائنٹ اور یاد ہو جائیں گے, تو 8 بھی ہو گئے نا. میں بیٹا تم ٹاپر ہے مہاراشٹر کے, 8 پوائنٹ 10 میں سے 8 لکھے گا نا, وہ ٹاپر ہے. ماں کو یہ کرنا چاہیے تھا, لیکن ہمارے یہاں پر ایسا نہیں ہے. کیا کرنا ہے اس میں, 2 پوائنٹ پروگرام میں ماں باپ کو دے کے جا رہا ہوں. حد درجے محنت اور حد درجے صبر. خوب محنت کرنے کی اپنے بچے اور خوب صبر کرنے کا ہے.
کہ پڑوس کا بچہ ہے کر رہا ہے اس لیے ایسا مت یہ کیجیے. ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں پر عموماً تو یہ ایک صاحب ہیں کہ بچہ ایک کو 95% مارکس مل گئے, ایک بیچارہ کمزور ہے 45%. گھر میں ایک مہمان آ گئے تو ابا بولتے ہیں ارے آئیے دیکھیے یہ میرا بیٹا ہے آصف 95%, ہیرا ہیرا ہیرا, ڈائمنڈ ریئل ڈائمنڈ, یہ وہ سب. اب وہ 45% والا کمزور بچہ جو ہے وہ اس آس میں کہ شاید مہمان سے ابا میرا بھی کچھ انٹروڈکشن کرائیں, تعارف کرائیں گے, وہ پانی پینے کے بہانے, کتاب لینے کے بہانے اندر باہر آتا ہے. ابا اس کا کچھ تعارف وارف کچھ کراتے نہیں مہمان سے. تو اب مہمان خود پوچھتے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ آصف وہ 95% ڈائمنڈ ہے وغیرہ وغیرہ سب, لیکن یہ جو ہے وہ یہاں بھی آ رہا ہے, وہ بھی میرا ہی بیٹا ہے, بیٹا میرا ہی ہو, لیکن وہ گیا کام سے گیا, وہ موالی ہے موالی بھی. وہ بچہ سوچتا ہے میں موالی تو ہوں نہیں, لیکن اگر ابا کی خواہش ہوگی تو ان کو بن کے دکھاؤں گا. اچھے خاصے بچے کے اوپر جو ہیں وہ لیبل لگا دیتے ہیں. سمجھ گئے, یہ شکایت تھی. اب آخری میں آ رہے ہیں, ایک 2-4 منٹ باقی ہیں لباس میں, کہ ماں باپ کو کیا شکایت ہے بچوں سے, آپ کو شکایت کیا بچوں سے. نمبر 1 کہ ہمارے بچے ہماری باتیں سنتے نہیں. نمبر 2 وہ گھر سے باہر جاتے ہیں. نمبر 3 وہ ہماری بات نہیں مانتے ہیں, اپنے دوستوں کی باتیں مانتے ہیں. ایک بات ہے, ہمارے بچے ہماری بات سنتے نہیں. کیا وجہ ہے اس کی واحد وجہ ہے کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد, ہمارے کہنے اور کرنے میں کنٹراڈکشن. ہم بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. بچہ بہت مائنیوٹلی آبزرو کرتا ہے. ہم بچوں کو سچ بولو جھوٹ بولو, سچ بولو جھوٹ بولو. بچہ بولتا ہے معلوم ہے ابا کتنا جھوٹ بولتے ہیں فون کے اوپر. بچے ہماری بات کو مانتے نہیں. بچے گھر کے باہر جاتے ہیں. دوسرا سوال, کیوں؟ جب آدمی کوئی بھی شخص اپنے گھر کی کھڑکی اس وقت کھولتا ہے جب اسے گھر میں گھٹن محسوس ہوتی ہے. گھر میں ماحول صحیح ہے, بچے باہر نہیں جائیں گے. تیسری بات کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے ہیں, اپنے دوستوں کی بات نہیں مانتے ہیں. خاص طور پر لڑکے لوگ. آپ جو یہ سوال کر رہے ہیں نا, اس سوال کے اندر ہی جواب چھپا ہوا ہے کہ اگر آپ کے بچے آپ کی بات نہیں مانتے ہیں اور اپنے دوستوں کی بات مانتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کے دوست بن جائیے. فنش, دوست بن جائیے. ان کے جو باتیں وہاں پر ناکے میں نکڑ پہ شیئر کرتا ہے وہ آپ سے شیئر کرے, دوست بن جائیے ان کے. ہوتا کیا ہے کہ بچہ اسکول سے آیا, بستہ دبائے سامنے ابا ملے, ابا معلوم ہے اسکول میں کیا ہو, اسکول میں کیا ہو. ابا بولتے ہیں بھائی تمہاری امی اندر بیکار بیٹھی, جاؤ ان کو پکاؤ, جاؤ اندر گیا. امی معلوم ہے اسکول میں کیا ہو, اسکول میں کیا ہوا. امی بولتی ہے بھائی صبح سے لائٹ نہیں ہے, میرا کھانا پکا نہیں ہے, جاؤ. کیونکہ وہ ابا سننے کو تیار نہیں, امی سننے کو تیار. دیکھو ایک معمولی بات کہہ رہا ہوگا, وہ کیا کہہ رہا ہوگا, اور اسکول کے سامنے ادھر سے ایک رکشہ آیا, ادھر سے اسکوٹر آیا, بیچ میں سے ایک جو سائیکل والا گیا, معمولی بات کہہ رہا ہوگا. لیکن وہ اس کا بچپن ہے, وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہے, اپنے بچپن کا آپ کو حصے دار بنانا چاہتا ہے. ابا کے پاس ٹائم نہیں ہے, امی کے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن وہاں ادھر نکڑ پہ ایک آدمی ایسا کھڑا ہے جس کے پاس آپ کے بچے کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ٹھیکہ لیا ہے, کانٹریکٹ لیا ہے. کس بات کا کانٹریکٹ لیا ہے؟ آپ کے بچے کو بگاڑنے کا کانٹریکٹ لیا ہے. وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اسی کے بعد, اسی لیے ہمارے نکڑ ناکے جو آباد ہیں, کیونکہ ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, امی کے پاس ٹائم نہیں, ابا کے پاس ٹائم نہیں ہے. وہاں پر نکڑ پہ لوگ جو ہیں جو بڑے بڑے ان کو سپنے دکھا رہے ہیں, ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم نہیں ہے, وہاں پر جاتا ہے. یہ بات ہو رہی تھی کہ سمجھ لیجیے کہ اس میں خاص طور پر ہمارے لڑکوں کا معاملہ جو ہے بہت ہی بگڑا ہوا ہے. سن لیجیے معاملہ کیوں بگڑا ہوا ہے. لڑکیاں پڑھ رہی ہیں, لڑکے نہیں پڑھ رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس کیا گھر میں رویہ ہوتا ہے. فرض کیجیے ایک گھر میں ایک لڑکا ہے, پڑھنے میں بالکل گدھا, اس کو 40% مارکس ملے. اس کے ماموں چاچا جمع تو بڑا ہمارے لاڈلے نے 40% مارکس لیے, کیا کرنے کا اس نے. اس کی بڑی بہن ہے, اس کو 82% مارکس ملے. اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لڑکی ہے, پرایا دھن ہے, چولہے کا ایندھن ہے, جو چولہے میں ہی جلنا ہے. لڑکا تو خاندان کا چراغ ہے, چاہے وہ چراغ میں تیل نہ ہو. لڑکے کے بارے میں بڑے فکر مند ہے.
کیا ہوتا ہے؟ لڑکے ہمارے پڑھیں، اس کے لیے جو سماجی بیداری ہم کو لانے کی، جاگرکتا ہم کو جو لانے کی ہے، اس کی شروعات کہاں سے کرنے کی؟ نمبر ایک، بیٹوں کی پیدائش پر مٹھائی بانٹنا بند کر دو. پہلا کام یہ کرو. کیا ہوتا ہے رویہ ہمارے یہاں پر؟ ایک اسپتال میں نرس نے آ کے بولی کہ بیٹا ہوا ہے. ارے بیٹا ہوا ہے، خاندان کا چراغ، چلو دعوتیں کرو وغیرہ وغیرہ. جیسے ہی نرس نے آ کے بولی کہ بیٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے بھائی، اللہ کی مرضی. اسے بیٹا کسی اور کی مرضی سے پیدا ہونے والا تھا. تو بیٹا ہوا تو خوشی ہو رہی ہے، بیٹی ہوئی تو ماتم ہو رہا ہے. یہ وہاں سے ان کا امپورٹنس شروع ہوتا ہے. تو بیٹوں کی پیدائش پر سیریسلی مٹھائی بانٹنا بند کر دو. نمبر 2، اپنے بیٹوں کو بڑھاپے کی لاٹھی سمجھنا بند کر دو. ارے بڑھاپے کی لاٹھی، بابا بعد میں سنبھالے گا نہیں، بعد میں پیسہ دے گا نہیں، میرے سب اس پہ ڈپینڈ ہے. ارے اللہ رزاق ہے، اللہ رزق دینے والا ہے. آپ کا بیٹا آپ کو رزق دینے والا ہے. تو کیا رزق دے گا؟ کیا حلال کمائے گا؟ جب شروع سے اس کو اپنے ڈھیل دے دی ہیں کچھ بھی کرنے کی، وہ کیا حلال کمائی چلائے گا آپ کو؟ اس لیے بیٹوں کو بڑھاپے کی لاٹھی سمجھنا بند کرتے ہیں. اور تیسری اور آخری بات یہ کہ جو سختی آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ میں کرتے ہیں، وہی سختی آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ میں کیجیے. بیٹی سے کہتے ہیں میں جب بک دینے جا رہا ہوں سہیلی کے پاس، ٹھیک ہے، 5 منٹ جانے میں، 5 منٹ آنے میں، 2 منٹ بات کرنے میں، 12 منٹ میں واپس آ جاؤ. وہ بیچاری 11 منٹ میں واپس آتی ہے. لڑکا دوپہر کو 3 بجے کہتا امی میں ذرا باہر جا رہا ہوں، میں شام کو 7 بجے آ جاؤں. ارے 9 بجے آ جاؤ. 7 بجے گائے کو آ رہا ہے، 9 بجے آ جاؤ. پھر وہ کہاں پہ جا رہا ہے اسی کوئی خبر نہیں. اس کے دوست احباب کون ہے، ناکے پہ نکڑ پہ کوئی معاملہ نہیں. اتنی آوارگی کر رہا ہے، کون سی لت، ایک سے ایک، ہو سکتا ہے نشے میں پڑا ہو، کیا ہوا ہو، بری چیزوں میں، لیکن اس کی خبر ماں باپ کو نہیں ہے. لیکن ایسے نٹھو لڑکوں کو یہ مائیں جب دلہن ڈھونڈنے کو نکلتی ہیں تو دیکھنے کے لائق ہوتا ہے منظر. بیٹی کیا بولیں گے ہمیں، کیا کہ میری بیٹی کے لیے ایکسٹریملی بیوٹیفل لڑکی چاہیے، ایکسٹریملی بیوٹیفل. ارے آپ کا بیٹا ایکسٹریملی بیوقوف ہے، اس کا کیا؟ بیٹی کھڑے ہو کے بتا تیری ہائٹ کتنی ہے، تیرے بال کتنے ہیں. ارے تو اپنے بیٹے کی فکر کرو پہلے، وہ کہاں رہا ہے، دوستوں کے ساتھ کس کے ساتھ رہتا آیا ہے. بات ہو رہی تھی کہ جو سختی آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ میں کرتے ہیں، وہی سختی آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ، تاکہ بیٹے کم سے کم اگلی جنریشن کے بیٹے، اور یہ جو بیلنس بگڑ گیا ہے کہ بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، بیٹے نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ کم سے کم ختم ہو جائے گا یہاں پر. آخری بات میں جو ہے وہ 1-2 منٹوں کے اندر میں بچوں سے کہنا چاہوں گا، وقت کی کمی کی بنا پر یہ ہم بات کو ادھوری اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ کسی اور ورکشاپ میں، سیمینار میں، کہیں پر جو ہے وہ باتیں ہم کریں گے. بچوں آپ کے سامنے پہلے کوئی مقصد ہونا چاہیے. بچوں ٹوٹل ایجوکیشن ریولیوشن، اس میں بچوں کا رول کیا ہے؟ نمبر 1 کہ آپ کے سامنے کوئی جو ہے وہ گول ہونا چاہیے، کوئی لکش کوئی ہونا چاہیے، کوئی منزل ہونی چاہیے. یعنی بچوں آپ کے پاس میں کوئی خواب ہونا چاہیے، اور کوئی بڑا سا خواب دیکھو. بچوں اپنی کیپیسٹی سے بڑا خواب دیکھو. اپنی کیپیسٹی کوئی بھی خواب دیکھتا ہے کہ میرے ابا کی آمدنی مہینے کی 2000 ہے تو میں ایسا کوئی کورس کروں گا جس کی فیس 2000. ایسا چلر خواب کوئی بھی دیکھتا ہے، تو ایسا چلر خواب کوئی بھی دیکھتا ہے. اس کے لیے میں دیکھ رہا ہوں ٹائم کے 9:50 ہوئے، 9:55 پہ مجھے ختم کرنی ہے اپنی بات کو. تو بڑا سا خواب دیکھو بچے، اپنی کیپیسٹی سے بڑا خواب دیکھو. آپ نے خواب دیکھا، خواب کا جو غبارہ ہے بلون ہے، تو بلون کو توڑنے کے لیے ہتھوڑی کی ضرورت پڑتی ہے؟ نہیں، ایک پن، ایک ٹانچنی کافی ہے. جیسے آپ نے کوئی بڑا سا خواب دیکھا، فوراً ایک پن، ایک ٹانچنی آتی ہے، چبو دیتی ہے آپ کے خواب کے غبارے کو اور پھٹ کر کے پھوٹ جاتا ہے. اس ٹانچنی کا نام ہے حالات، پرستھتی، حالات، سرکمسٹنسز. اور میرے حالات خراب تھے، میرا پوری ڈائر میں کیا وغیرہ وغیرہ سب. بچوں حالات کا منہ موڑنا سیکھو. میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں، ہر بچہ سن لے کہ میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں
کہ آپ جو ہیں آپ کے حالات اگر خراب ہیں تو اس کے لیے آپ کی پڑھائی رک جائے گی، ناممکن. ایسے ایسے ٹرسٹ موجود ہیں، ایسے ایسے ادارے موجود ہیں جو آپ کو ہیلپ کرنے کو تیار ہیں. یہاں پر میں جاننا چاہوں گا، کل ممبئی میں کل جن کا میں انٹرویو لے رہا تھا اسکالرشپ کے لیے، بچے یہاں موجود ہیں کیا؟ کوئی موجود ہے یہاں پر؟ ہاتھ اوپر کرے اگر موجود ہے تو. کوئی ہے؟ جی یس، ہاں ہاتھ کھڑے اوپر کرے کوئی ہے تو. کتنے ہیں؟ 2-3 ہیں. اور یہاں پر ہیں کچھ. جانتے ہیں کل ان کو فیس کتنی سینکشن ہوئی ہے ہر بچے کو؟ 60,000 سے لے کر 1,10,000 تک کل میں نے سینکشن کر دی بامبے کے ٹرسٹ میں. یہاں کے بچے جو کل انٹرویو کے لیے ممبئی گئے تھے وہاں پر. یہ حالات کی بنا پر آپ کی پڑھائی کبھی جو ہے وہ رک نہیں سکتی. آپ سمجھ لیجیے ان باتوں کو. اب کیا رکاوٹ آتی ہے؟ سن لیجیے، یہ آپ کا بچوں، آپ کا ایک دماغ سپر کمپیوٹر ہے. اس کو کون سے وائرس لگے ہوئے ایک ایک کر کے نکال دیجیے، آپ کا دماغ کام کرنے لگے. اب کون سا وائرس ہے؟ اب ہمارے جو ہے معاملہ اس کا نام ہے، جو بیماری ہے اس کا نام ہے شارٹ کٹ. راتوں رات آگے بڑھنے کا. کسی کو صبر نہیں ہے. ماں باپ اس آگ میں تیل، جلدی کمانے لگ، کدھر بھی جا، دبئی جا، سعودی جا، کدھر بھی جا، جلدی کمانے کو لگ. شارٹ کٹ. اس شارٹ کٹ کا انجام کیا ہوا ہے سن لیجیے. آج سے 10 سال پہلے سعودی عرب گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ صرف مکہ مدینہ منورہ میں نہیں بلکہ پورے سعودی عرب میں مسلمانوں کو جو ہے ملازمت دی جائے گی. اس قسم کے اشتہار آنے لگے. جانتے ہیں کیا ہوا پھر اس کا انجام؟ مسلمان لڑکے ملتے تھے، کائمے ملتے تھے، ہیلپر، ڈرائیور، پلمبر، فیٹر، واڑ بوائے، روم بوائے، چائے بوائے، جھاڑو والا، پوچھے والا، لائن لگی مسلمان بچوں میں. ٹاپ لیول کے مارکیٹنگ مینیجر ایک مسلمان نے، ٹاپ لیول کنسلٹنٹ مسلمان نے. ایک کسی مسلمان لڑکے کو سعودی عرب کا ویزا آیا، ڈرائیور کا 15,000 روپے سیلری. تو وہ اسے گھر کے لوگ خوشی کے مارے چلا اٹھتے ہیں، سعودی عرب ہمارا. کیا ہمارا؟ ہیلپر، ڈرائیور، پلمبر، فیٹر، واڑ بوائے، روم بوائے، چائے بوائے، جھاڑو والا، پوچھے والا ہمارا. 15,000 روپے سیلری والا. اور جو غیر ہمارے مقدس سرزمین پہ جاتے ہیں، جانتے ہیں جدہ تک پہنچتے ہیں، وہ جانتے ہیں ان کو تنخواہ سیلری کتنی ہوتی ہے. کان لڑکے لوگ کان کھولو ذرا، ان کو سیلری ٹاپ موسٹ پوسٹ پہ مینیجرز، کنسلٹنٹس، MBAs، CFA کتنی سیلری ہوتی ہے انڈین روپیز میں؟ 8 لاکھ روپے سے لے کر 12 لاکھ روپے مہینہ. فیملی سٹیٹس، ویزا، رہنا کھانا فری. ہم خالی ہیلپر میں جا رہے ہیں، پلمبر میں جا رہے ہیں، پائپ کھینچنے کے لیے، عائشہ کرنے کے لیے، ڈیزل میکینک، موٹر میکینک، گاڑی کے نیچے سونے گئے. ہم کو یہ شارٹ کٹ کی وجہ سے ہماری قوم کہاں پہ کھڑی ہے یہ آپ نے دیکھ لیا. آخری چیز کے تعلق سے آ رہی ہے، سن لیجیے کہ بچوں، اس کو میں ایک چھوٹی سی ایک کہانی سناؤں گا. سن لیجیے. ایک آدمی خودکشی کرنے جا رہا تھا، آتم ہتیا کرنے جا رہا تھا. اس کا ایک دوست ملا، بھائی کہاں جا رہے؟ بولے میں جان دینے کو جا رہا. بولے کیوں؟ میرے حالات بہت خراب ہیں. حالات کی بات آ رہی، حالات بہت خراب. بھائی کیا بولتے؟ وہ ہمت والا آدمی تھا. بولے جان دینا بری بات ہے، ہمت سے کام لو، مقابلہ کرو، جان دینا بری بات ہے. بولے تم کو معلوم نہیں یار، میرے حالات بہت خراب ہے، میرے ایک ہی راستہ ہے کہ میں جان دے دوں. تو اس نے بولا بتاؤ ذرا، بتاؤ تمہارے حالات کیا خراب، بتاؤ. دونوں دوست بازو میں بیٹھے اور اس نے اپنے حالات بیان کر دیے. 15 منٹ، آدھے گھنٹے تک وہ جو خودکشی کرنے جا رہا تھا اس نے اپنے حالات بیان کر دیے. مجھے بتائیے خواتین ازدار، آدھے گھنٹے کے بعد وہ جو ہمت والا دوست تھا اس نے جو جان دینے جا رہا تھا اس کو خودکشی کرنے سے، سوسائڈ کرنے سے روکنے میں وہ کامیاب ہوا ہوگا کہ نہیں؟ ہوا ہوگا کہ نہیں؟ سن لیجیے کیا ہوا. آدھے گھنٹے کے بعد دونوں دوست ایک ساتھ اس بلڈنگ کے اوپر چڑھے اور دونوں دوستوں نے گلے میں گلا ڈال کر جم کر کے ایک ساتھ خودکشی کر لی. اب وہ ہمت والے آدمی نے جان کیوں دے دی؟ وہ آدھے گھنٹے کا پروسیس، اس آدھے گھنٹے میں وہ ساری باتیں ایسی رنگین ایسے کر دی کہ اس کو بھی یقین ہو گیا کہ یار دنیا سے مقابلہ کرنا مشکل ہے، زندگی ایک ہی راستہ ہے کہ جان دے دو. بچوں، نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا میں، اس سے کیا سبق لیا آپ نے؟ ڈانٹ مار کے رکھ دو. کیا سبق لیا آپ نے؟ کہ بچوں، آپ زندگی میں کبھی بھی مایوسی کی باتیں کرنے والوں کی سنگت میں مت رہو. جو مایوسی کی، ڈپریشن کی، نروسنس، نائراشیہ، اس کی جو باتیں کرتا ہے اس کی محفل سے اٹھ جاؤ.
है ना, उसके साथ साथ आपको भी जान लेनी पड़ेगी। आज का दिन याद रखिए बच्चों, 8 अगस्त 2015, आज से मायूसी इस लफ्ज़ को अपने दिमाग से, अपने आसाब से, अपने दिल से, अपने डिक्शनरी से, अपनी लाइफ से हमेशा के लिए निकाल दीजिए। मायूसी को कोई जगह नहीं है, डिप्रेशन को कोई जगह नहीं है। देखिए वो शख्स जो हिम्मत वाला था वो जिंदगी भर पॉजिटिव रहा होगा, आधा घंटा एक निगेटिव ख्यालात के आदमी के साथ बैठा, निगेटिव हो गया। मैं उसकी मिसाल दूंगा। एक समझे बैरल में 100 लीटर जो है वो वाइट पेंट रखा हुआ है, रंग लगा हुआ है 100 लीटर। उसको अगर काला बनाना है तो उसके लिए हमको कितना लीटर काला उसमें ऐड करना पड़ेगा? 100 लीटर, 5 लीटर बहुत हो गया। 100 लीटर वाइट पेंट को काला बनाने के लिए 5 लीटर बना, अगर वाइट पेंट में 5 लीटर काला बना के तो वो काला बन जाएगा। तो ये नेगेटिव बातें जो जहाँ भी होती हैं, और ये नेगेटिव बातें, ये मायूसी की बातें हमारे घरों में होती हैं। इनका नाम जो बातें करते हैं नाम होता है मामू, चाचा, फूफा, काका। उड़ जाओ उस महफिल से, आप उनके साथ उज्जत मत करो, उनके साथ आर्ग्यूमेंट मत करो, उड़ जाओ उस महफिल से। तो मायूसी की वजह से ये हो रहा है। एक बात जिसका भी यहाँ पर, जिसके लिए ये यूपीएससी के एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए जिसका यहाँ पर इजरा किया गया, बातें कही गई, सुन लीजिए। अगर 1-2 रास्ते अगर बंद हो जाते हैं, अल्लाह ताला 5-10 रास्ते खोल देता है। इतना यकीन हमको होना चाहिए। हम अगर अपने एमपीज़, एमएलएस अगर हम लोकसभा में, राज्यसभा में या असेंबली में अगर भेजने में नाकाम हुए, तब भी एक रास्ता ऐसा है जहाँ पर हम अपने नुमाइंदे भेज सकते हैं, और वो हैं सिविल सर्विसेज। गवर्नमेंट किसी की भी हो, पॉलिसी जो बनेगी वो इंसाफ पर बनेगी। अगर हमारे बच्चे उस एग्ज़ाम के लिए कॉम्पीट करते हैं तो, क्योंकि ये जो होते हैं ये एडवाइजर्स होते हैं, मिनिस्टरों को कुछ मालूम नहीं रहता है, कोई मिनिस्टर पॉलिसी तय नहीं करता है। उनके जो एडवाइजर्स होते हैं, जो सेक्रेटरीज होते हैं, वही एक फॉरेन मिनिस्टर फर्ज कीजिए, वो जा रहा है ब्राज़ील में, वो उनका सेक्रेटरी बताएगा भाई ब्राज़ील में जो है वो वहाँ पर चाय अच्छी बनती है, तो हम वहाँ से चाय यहाँ पे लाएंगे और हमारी शक्कर उनको देंगे। आप यकीन कीजिए, ये अगर नहीं बताएगा ना तो मिनिस्टर उल्टा करके आ जाएगा, उनकी जो है वो शक्कर लेके आएगा, हमारी चाय बेच के आ जाएगा। कुछ पता नहीं रहता। सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स हैं, और उसका फ़ायदा क्या है बच्चों, कि इस एग्ज़ाम्स के लिए, इस एग्ज़ाम्स में ये दुनिया वाहिद एग्ज़ाम ऐसे हैं कि जिसमें फेल होने में भी फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है? क्योंकि इस एग्ज़ाम्स की तैयारी में आपके पास में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, रिलीजन, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, साइंस, करंट अफेयर्स, इन सब के ताल्लुक से इतना सारा नॉलेज आपके पास में आ जाता है बच्चों, कि अगर आप डिस्क्वालीफाई भी हो गए, फेल हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए, तब भी हमारे मोहल्ले में एक नौजवान ऐसा तैयार होता है कि जो गवर्नर से बात कर सकता है, जो कलेक्टर से बात कर सकता है, जो डिप्टी सेक्रेटरी से बात कर सकता है। उसको आगे कोई बोलेगा नहीं यू आर अंडर अरेस्ट, काय का अरेस्ट, उसको एडमिनिस्ट्रेशन मालूम है, उसको कानून कायदा मालूम है। इसलिए ये एग्ज़ाम आप ज़रूर दे दो। इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको पहले से जान, क्योंकि इसमें कोई बेकार नहीं रहता। तो डे 1 पास होते ही नौकरी, इंजीनियरिंग में, सब चीज़ में आपको बरसों इंतजार करना पड़ता है जॉब के लिए, पास होते ही जॉब्स इसमें मिल जाते हैं, और अपने कौम और मिल्लत की तब्दील जो है वो संभाल सकते हैं इस एग्ज़ाम को लेकर। फॉर्मूला दे रहा हूँ जल्दी से सुन। नंबर 1, रोज़ाना का अखबार। आप में से हर बच्चा रोज़ाना एक अखबार ज़रूर पढ़ना चाहिए। अखबार पढ़ने का भी तरीका होता है। हमारे बच्चे क्या करते हैं कि पेपर हाथ में आते ही देखते हैं कि कौन सी फिल्म हिट गई, कौन सी पिट गई, है ना। पेपर पढ़ने का तरीका ये है, आप हेडलाइंस पढ़ लीजिए कम से कम। आप बहुत मसरूफ़ हैं, फ़ौरन जाइए एडिटोरियल पेज पे, जिसको उर्दू में कहते हैं इदारिया, मराठी में कहते हैं संपादकीय, उसको पढ़िए, उससे आपका दिमाग खुलता है। ये एडिटर क्या करता है, संपादक क्या करता है, खबरों के पीछे छुपी हुई खबर उसको एक्सपोज करता है, सारे पॉलिटिशियंस को एक्सपोज करता है, जहन साजी करता है, वहाँ मालूम पड़ता है हु इज़ हु, व्हाट इज़ व्हाट, व्हाट इज़ वेयर। ये संपादकीय पढ़िए, एडिटोरियल पढ़िए। नंबर 2, टीवी पे रोज़ाना आधा घंटा कम से कम न्यूज़ बच्चों आपको सुनने की है। हमारे पे क्या होता है कि जैसे ही फिल्में और सीरियल ख़त्म हो गए और जैसे ही न्यूज़ चालू हो जाते हैं तो हम टीवी बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि टीवी गर्म हो गया है, ठंडा करने का है उसको।
دنیا جہاں کی معلومات ملنے والی ہے تب ٹی وی کو ٹھنڈا کرتے رہتے ہیں ہم لوگ، آدھا گھنٹہ نیوز۔ تیسری بات، روز رات میں ایس ایس سی کے بعد میں روز رات کو 9 اور 10 کے بیچ میں ڈیبیٹس چلتے ہیں۔ میں ان چینلز کا نام بتا رہا ہوں، ٹائمز ناؤ، NDTV 24/7 اور CNN IBN۔ ایک سے ایک ایکسپرٹ آتے ہیں، خوب نالج ملے گا۔ نمبر 1، ڈیبیٹ کرنے کا طریقہ معلوم پڑے گا جو آپ کو گروپ ڈسکشن میں کام آئے گا۔ اور نمبر 3 بات یہ کہ اس سے انگلش آپ کی امپروو ہو جائے گی۔ رات کو 9 اور 10 کے بیچ میں یہ ڈیبیٹس آپ کو کرنے کی ہیں۔ نیکسٹ وہ یہ ہے کہ جنرل نالج کی بکس میکسیمم کرنے کی۔ 50 روپے سے لے کر 2000 روپے تک جنرل نالج کی بکس ہیں۔ آپ ڈائریکٹ 2000 روپے کی بک مت خریدیے، پہلے 50 روپے کی نوٹ بک لیجیے کہ جنرل نالج کی بک لیجیے، اس میں سے کرنسیز جو ہیں وہ کیپیٹل یاد کر لیجیے، بازو میں رکھیے۔ پھر 100 روپے کی بک کہ ہو انوینٹڈ واٹ، پہلے پرائم منسٹر کون تھے، یہ تھے انڈیاز فرسٹ، ورلڈ فرسٹ، یہ بازو میں رکھیے۔ 200 روپے کی۔ لاسٹ میں 2000 روپے کی بک جو ٹاٹا میکگرو کی بک ہے، وہ بک اس سے آپ پے کر لیجیے۔ اس میں جو تھیریز ہیں، ہمارے اتنے بچے بیٹھتے ہیں، 10 لاکھ بچے بیٹھتے ہیں، اس میں سے 1 لاکھ جو کوالیفائی ہوتے ہیں مین کے، 10,000 جو ہیں وہ انٹرویو میں آتے ہیں، اور اس میں سے 1000 لوگ لیتے ہیں۔ اور وہ 10 لاکھ میں سے 8 لاکھ لوگوں کو سلیبس نہیں معلوم رہتا ہے۔ ارے تو کیا کر رہا ہے، UPSC کے ایگزام کیا بات کرتا ہے ایسا؟ تو چل میں بھی ٹرائی کرتا ہوں۔ یعنی کوئی یہ فلم کی پلاننگ ہو رہی ہے، ایسا نہیں، پوری پلاننگ کے ساتھ میں، منصوبہ بندی کے ساتھ میں اگر آپ یہ کرتے ہیں، بہترین ساری چیزیں آپ کو یہاں پر اویلیبل ہیں۔ اس گل بھٹے کے زیر اہتمام جو باتیں ہوں گی یقیناً وہ بھی بہتر اور احسن طریقے سے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ہر چیز میں دیکھو، ہمارے قوم کو ایک بتا کہ ہر چیز فری میں ملے، فری میں نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کچھ کوالٹی چاہیے، بہتری چاہیے اور اچھا چاہیے تو اسے کچھ قیمت بھی ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو دینے والے ادارے ہیں۔ ہم نے ابھی گئے سال میں نے 3 بچوں کو، اس سال 2 بچوں کو ہم نے اسپانسر کیا ہے UPSC کی تیاری کے لیے دلی کے اداروں میں، زکوٰۃ فاؤنڈیشن کے اس میں اور ہمدرد کے اس میں۔ ایک کو ہم نے پونا کا جو پرائیویٹ ادارہ ہے اس میں ہم نے وہاں پر یہ کر دیا ہے کہ لو پیسہ جتنا بھی ہے، لیکن UPSC کے ایگزام میں جو ہے کوالیفائی ہو جائے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں ساری علم اور تعلیم کے تعلق سے، کچھ باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو ساری باتیں ہم اس تعلق سے ہم شیئر کریں گے کہ آج صبح سے یہ 5واں پروگرام ہے آپ کے شہر میں آج صبح سے، تو اس کے باوجود میں بالکل بڑا اسٹیمنا ہے باقی، لیکن چونکہ مجھے جانا ہے ممبئی، اس کے لیے میں اپنی بات ان دعاؤں پہ ختم کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ آپ کے اس علاقے میں مکمل تعلیمی انقلاب، ٹوٹل ریجولیشن کے لیے یہاں پر ایک ماحول تیار ہو جائے۔ اللہ کرے کہ آپ کامیاب سکسیزفل والدین ثابت ہو جائیں۔ اللہ کرے کہ آپ کے بچے ہماری ہمیشہ آپ کی باتیں سنیں، اور اللہ کرے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ زندگی میں کامیاب اور کامران ہو جائیں، ہمیشہ ہنستے کھیلتے مسکراتے رہیں آپ کے بچے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ۔